بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جیسے خوش و باش، خوبصورت، صحت اور صحت مند زندگی کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اگلے ہفتے ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آپ بالکل ویسے، بلکہ اس سے دگنا اچھے، دگنا فریش، دگنا خوبصورت اور دگنے ایک اچھی صحت کے ساتھ، اچھی زندگی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں جس کا نام ہے زندگی. مجھے کہتے ہیں رانی خان، آپ سب کو اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید اور دل کی تہ گہرائیوں سے بہت بہت سلام قبول کریں. آپ اس وقت جہاں پر بھی بیٹھے ہیں اور جہاں پر بھی آپ اس وقت پروگرام کو آپ نے ٹیون ان کیا ہے K2 TV کو، یہ ہر ویک وینسڈے کو آپ کے لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں 7 سے 8. میرا نہیں ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ساتھ رہتا ہے. اس میں ہم آپ کی لائیو کالز اور آپ کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ سوالات آپ کے کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتی ہوں. اس کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے آپ کو اس کا رسپانس دیں، آپ کو جواب دیں، اور جہاں پر ممکن ہوتا ہے ہم آپ کو پھر آگے جو ہے وہ نمبرز کا بتا دیتے ہیں کہ آپ اس پر کال کریں یا آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں. زندگی میں ہر انسان کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی نام ہی آزمائشوں کا ہے. اللہ پاک کبھی کس طریقے سے آزماتا ہے، کبھی کس طریقے سے آزماتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو کچھ لوگوں کو اولاد کی نعمت نہ دے کر آزما رہا ہوتا ہے اور کچھ کو جو ہے اولاد کی نعمت دے کر آزما رہا ہوتا ہے. اولاد ہونا بھی ایک آزمائش ہے. کچھ لوگوں کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو رکھتے کس طرح سے ہیں، وہ خیال کس طرح سے رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، وہ تربیت کس طرح سے کر رہے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے، بلکہ لوگ جو ہے وہ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں، باہر کے لوگوں پر ان کا ٹرسٹ ہوتا ہے. تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ کی اولاد آپ کو کوئی بات وہ شیئر نہیں کرتے، یا اپنے دل کی کوئی بات وہ آپ سے نہیں شیئر کرتے، یا آپ کے ساتھ وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے اپنے اولاد کو وہ سپیس دی ہی نہیں ہے. آپ نے ان کا وہ جو ٹرسٹ ایک ڈیولپ ہوتا ہے وہ آپ نے کیا ہی نہیں ہے. آپ اپنی اولاد پر زیادہ غصہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ پیار محبت کا جو ماحول ہوتا ہے وہ آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے وہ باہر جا کر پھر وہ پیار ڈھونڈتا ہے. پھر وہ بعض اوقات ایسے ایسے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں کہ پھر ہم بعد میں افسوس کرتے کہ کاش کہ ہم نے اپنی اولاد کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہوا. تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اولاد، وہ کہتے ہیں نا کہ پیدا کرنا صرف کام نہیں ہوتا، ان کی اچھی تربیت، اچھی پرورش اور ان کو ایک اچھا ماحول دینا بھی آپ کی آزمائش اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا، اچھی تربیت کے لیے بہت سارے سونے جواہرات لا کر نہیں دینے ہوتے. ان کی ایک اچھی تربیت آپ کر دیں، ایک اچھی باتیں ان کو سکھا دیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اب اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے، اس کی طرف اب آتے ہیں جس پر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اولاد نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ پاک نے ہر اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں کچھ ذرائع بھی آپ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اولاد نہیں دی تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہو اور یہی ذریعہ ہو، یہی آپ کے لیے ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہو کہ آپ جائیں، جس کے بارے میں بھی میں بات کروں گی، افشا میڈیکل سینٹر. وہاں پر آپ اپوائنٹمنٹ لیں، وہاں پہ آپ ڈاکٹر افشا خان سے ملیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد اللہ پاک آپ کو جو ہے اس اولاد سے جو ہے اس نعمت سے آپ کو نوازیں. ڈیفینیٹلی اس پروگرام میں ہمیشہ کیا کہتے ہیں، جن کی اولاد نہیں ہوتی یا جن کو جو ہے ایز اسپرمیا، جن مرد حضرات کو پرابلم ہوتی ہے، یا وہ خواتین جن کو اور کوئی زنانہ پرابلم ہوتی ہے اور وہ کال کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہیں پر ہم اس کا رسپانس کر سکیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بات میں کہتی ہوں کہ ایک تو ان کا 27 سال کا جو 28 سال کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ نچوڑ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہے، اور ایک نو ڈاؤٹ کہ شی از سو بیوٹیفل اور بہت خوبصورت، بہت پیاری، اور ہماری بہت ہی جو ہے نا وہ لاڈلی، میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہماری ڈاکٹر افشا خان آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی پہلے تو ان کو پروگرام میں ویلکم، اور پھر اس کے بعد گپ شپ لگتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں تو اچھی ہوں، لیکن آج اب کیوں اتنی پنکی پنکی بنی ہوئی ہے؟ بس میں نے کہا ذرا کول سا کلر
कलर पहनूं है ना कि गर्मी है बहुत ज्यादा ना, एकदम से गर्मी एहसास हो गया एकदम से गर्मी गर्मी। और आपको पता है लॉन के लाइट से कलर थोड़ा सूट करते हैं, ये तो और है ठंडक का एहसास ये वो। और फिर और मुझे तो में... वैसे ही बहुत गर्मी लगती है वो लग रहा है, वो जैसे ही आप इंटर करती है ना तो वो लग जाता है कि वाकई में गर्मी बहुत ज्यादा। मतलब मुझे अगर नहीं भी लग रही होती ना तो आप जैसी मेकअप में इवन कि आप जैसी इंटर होती है ना तो मैं कहती हूँ अच्छा गर्मी है गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। और एक तो हमारे स्टूडियोज के जो के नया सेट है और उसके कलर भी गर्मी के मुनासबत से जो है बड़े प्यारे से कूल है, क्रीमी सा है और अच्छा बिल्कुल क्रीमी सा भी है, मतलब मिक्स है। बाजू का तो मुझे कलर्स के वो नाम जो होते हैं ना वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती हूँ कि कौन सा कलर अच्छा कलर ब्लाइंड हो आप, इसका मतलब क्या? तो औरतों का तो पिंक में भी 70 कलर पहचान लेती है। यही तो चीज है ना कि मैं मतलब एक कलर एक शेड में बता दूंगी, बाकी मुझे लग रहा होता है कि ये उस शेड से चेंज है, लेकिन मुझे है लेकिन मुझे नाम नहीं आते फिर उस कलर्स के ना, तो बाजू का मतलब यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ कि कलर माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, लेकिन मुझे उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि कौन कौन सा कलर है। और आपका कैसा हफ्ता गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है, चूंकि बिजी गुजरता है, कुछ ऑफिस के काम होते हैं, कुछ फिर रिकॉर्डिंग होती है, कुछ शूट्स होते हैं, कुछ फिर यहाँ पे 2-3 दिन तो इधर आना होता है, तो फिर जाहिर सी बात है बिजी गुजर जाता है। और आपका तो मैं एज यूजुअल हस्बे रिवायत में पूछ सकती हूँ कि आपका हफ्ता कैसे गुजरा? मेरा हफ्ता बहुत बिजी, डेफिनेटली पेशेंट्स और ये वो, और लास्ट हमारा बहुत ईद के बाद तो काफी रश था, और कुछ तो जाहिर सी बात है डील्स भी लग रही थी, कुछ ऑफर्स भी थी, तो फिर उसमें भी रजिस्ट्रेशन डॉलर कम होने की वजह से बड़ा बेनिफिट्स आए, लोगों को मिले और हमने दिए भी, और अल्लाह ताला का शुक्र है। तो कुछ मुस्तफीद हुए कुछ हजरात इससे? बिल्कुल, उनका अपना फायदा, क्यों नहीं वो मुस्तफीद होंगे। उर्दू मेरी ज्यादा अच्छी नहीं मैं भी उसको ना मेरा साफ करने की कोशिश करती हूँ, गजनफर फंस जाता है और लफ्ज मुंतसर मेरी जुबान पे बहरहाल सीन से फंस जाते हैं नहीं बाजुकात होता है, क्योंकि देखिए जो हम लोग कहते हैं मुझे उर्दू आती है, हालांकि उर्दू नहीं आती वो बड़ी मुश्किल होती है, वो तो मैं कहती हूँ कि आसानी से कोई भी नहीं बोल सकता। असल में ना आजकल वो नेट और वो रोमन इंग्लिश और ना इंग्लिश और उर्दू दोनों ही गंदा सा काम हो गया। आजकल तो हमने उर्दू को भी जो है ना वो उसमें रोमन इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया, तो अब इंग्लिश भी पछता रही होगी, वो पाइन मैंने माफ कर किस किन्ना दे हाथ चढ़ गया बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो वीक था आपने जो स्पेशल डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह थी वो खत्म हो गया? वो खत्म हो गया, आज 15 तारीख थी, लास्ट था आज। मतलब अभी ट्राई नहीं करना किसी ने इसलिए मैंने पूछा ताकि हमारे देखने वाले खत्म हो गया। बाजुकात ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया पे क्लिप्स होती हैं हमारी, या खवातीन अक्सर वो पुरानी क्लिप्स उठा के आ जाती हैं, तो वो बाजुकात अगर आपके पास महीने बाद की क्लिप पे आ रही होती है ना, तो वो फौरन कॉल कर देती हैं, जी मैंने आपकी क्लिप देखी थी, आपका प्रोग्राम मैंने देखा था, तो उसमें आपने ऑफर लगाई थी। वो असल में पुराने होते हैं, तो इसलिए बोलना जरूरी होता है। हम डेट्स निकाल के उनको दिखाते हैं तो फिर तसल्ली हो जाती है, ये अच्छा होता है। अच्छा, तो मसरूफियत तो जाहिर सी बात है हफ्ते भर की होती है, फिर और ये मतलब आपके बारे में तो मैं ये कहूँगी घर को भी संभालना, और फिर हॉस्पिटल को भी, क्लिनिक को भी टाइम देना, पेशेंट्स को भी टाइम देना, फिर और आजकल तो मैं एक मजे का रिश्ता एंजॉय कर रही हूँ, यू नो के मदर इन लॉ बन गई हूँ मैं, यू नो। कुछ रोप शोप आया कि नहीं? डरो मेरे से, मैं सास हूँ कुछ रोब आया कि नहीं, बस हल्के में ले लेते हैं? बस मैं उनका बेबी लगता हूँ, वो तो ये मेरे माशाल्लाह बच्चे लंबे लंबे हैं और मैं बिल्कुल छोटी सी बीच में। अच्छा, जैसे कि मुझे कहा जाता है कि हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारी बड़ी बहन है, जो छोटे बहन भाई है मेरे माशाल्लाह हाइटेड है, तो मुझे कहते हैं हम किसी को ये भी नहीं कह सकते हमारी बड़ी बहन है छोटी बहन है कहते हैं छोटी। असल में मैं उस तरह से तो सबसे छोटी हूँ, लेकिन जो मेरे छोटे छोटे कजन्स हैं ना, मतलब सब इकट्ठे ही रहते हैं ऐसे, तो वो मेरे से माशाल्लाह बड़ी हाइटेड है, तो वो जब पास खड़े होते हैं ना तो मैं उनके ना बगल तक आ जाती हूँ, मुझे कहते हैं हम किसी को नहीं कह सकती ये हमारी बड़ी बहन है। मैंने कहा तो ना कहा करो ना, मैं छोटी हूँ तो आपकी भी वही बात है। अभी पीछे मदर डे गुजरा तो बच्चे आए तो वो कहते हैं
چھوٹی کو بلا لو کیک کاٹنے چھوٹی کو. اچھا تو آپ نے گھر میں چھوٹی کو ڈھونڈنا تھا نا. میں نے کہا اچھا گھر میں نا ایسا ماحول بنانا یا اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ کا بیٹھنا تو بڑا انجوائے بھی آپ کرتے ہیں. ہاں کچھ گھروں میں نے دیکھا اتنا وہ ٹاکسک ماحول ہوتا ہے, ٹاکسک ہوتا ہے, مطلب آپ نا وہ حیرت میں ہوتے ہیں کہ یار مطلب یہ ایسا لگتا ہے جیل خانے میں رہ رہے ہیں. نہیں ہمارے گھر تو بس جو آتا ہے اس کا جانے کا دل نہیں کرتا ہے نا, ہنسی مذاق یہ وہ. تو یہاں پہ اصل میں وہی ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ پھر آپ کے بچے یا آپ کے فیملی ممبرز وہ کوئی بھی بات ہو, کوئی بھی جو ہے نا وہ غمی خوشی کی بات ہوتی ہے وہ بڑا ایزیلی اور کمفرٹیبل پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جن لوگوں کو گھر سے پیار نہیں ملتا وہ باہر پھر جا کر ڈھونڈنا شروع کر دیتے کیونکہ انسانی فطرت ایک ایسی ہے. بیٹا آپ کو رانی بتاؤں نا کہ ایک تو انسانی فطرت کی آپ نے بات کی, باہر کے ماحول کی بات کی, گھر کے ماحول کی بات کی, کچھ بچوں میں بھی بڑا آزاد خیالی آ گئی ہے نا. اچھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پوچھے ہی نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں کہ جو بیل کو درخت کو مالی کاٹتا نہیں ہے, چھانٹتا نہیں ہے, اس کو پراپر گوڈی نہیں کرتا, اس کی چھانٹ ناٹ نہیں ہوتی تو وہ بھی جھاڑ سا بن جاتا ہے. پھلدار پودا بھی جھاڑ کا پودا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھل نہیں دیتا نا. اس بارے میں مطلب آپ کیا کہتے ہیں, مطلب پروگرام ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن اچھی بات کرنا یا مطلب کسی چیز پر ڈسکشن کرنا, اگر پیرنٹس روکتے ہیں کسی چیز سے تو وہ کسی ایکسپیرینس کے تحت روکتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ کی فیور میں ہی پیرنٹس ہوتے ہیں. آج کے دور میں صرف ایک ہی بات کہوں گی, چاہے وہ 46 ایئر اولڈ مین ہے یا کوئی 56 ہے یا کوئی 16 سال کا لڑکا ہے یا کوئی 16 سال کی لڑکی ہے اور چاہے 36 سال کی عورت ہے, اور اگر اس کی ماں زندہ ہے اور جو ماں کہہ رہی ہے نا وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا. ماں اور باپ کے علاوہ آج کل بہن بھائیوں میں بھی بڑی وہ کیا کہتے ہیں ورائٹی آ گئی ہے کہ آپ کسی بہن بھائی کو ہیلو بولو گے تو جواب میں وہ ہیلو بولے گا. بڑے کم رشتے, بڑے کم لوگ بڑے کردار اور اخلاق وائز اور پائیدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں. ورنہ لوگ بڑا مطلب نا نفسا نفسی کا ایک دور ہے. وہ قیامت کی ایک وہ کہتے ہیں نا ایک لہر سی چل پڑی ہے اور اس کو ڈیفائن کرنا مشکل ہو گیا. ویسے بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو جو مخلص پیار آپ کی زندگی میں کرتا ہے کوئی جو بنا لالچ کے اور بنا کچھ مطلب کے جو آپ کو چاہتے ہیں وہ صرف آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, صرف پیرنٹس, وہ کوئی اور نہیں ہوتا. ویسے تو نہیں باپ کو جو ہے وہ جنت کی کنجی اور ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت رکھی ہوئی ہے, ویسے تو نہیں ہے نا, ان کا کوئی مقام ہے تو رکھا ہوا ہے. ہم لوگ آج کل جو بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بچے جو تھوڑا سا زمین سے اگاتے ہیں نا, تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو فوراً ماں باپ کچھ کہیں گے تو کہیں گے جی آپ کو نہیں سمجھ آتی, آپ کو نہیں سمجھ آتی یا آپ کو نہیں پتا. تو یہ چیز میں بہت زیادہ سنتی ہوں, تو مجھے نا پھر بڑا افسوس ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہے ہم بھی اتنے جو ہے نا 100% فرمانبردار نہیں ہیں اپنے پیرنٹس کے, لیکن جب میں سنتی ہوں نا مجھے حیرت ہو جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ ہاں واقعی میں جو ماں آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے آپ کو پیدا کر کے آپ کو پڑھا لکھا کے آپ کو یہاں تک پہنچاتی ہے, جو باپ آپ کے لیے دھوپ اور بارش اور نرمی گرمی سہ کر جو آپ کو یہاں تک لے کر آئے ہیں, انہیں کو نہیں پتا اور آپ لوگوں کو سب پتہ ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم؟ میں بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ اقرا بات کر رہی ہوں مسیرا سے. جی اقرا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میم, ٹھیک ہیں آپ؟ میم افشاں آپ ٹھیک ہیں؟ کرم ہے رب کا, آپ کی دعائیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اقرا؟ میم میرا مسئلہ ہے, میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں, نیکسٹ منتھ میں 4 سال ہو جائیں گے. اچھا, تو میرے 4 بیبیز ہوئے ہیں, چاروں کی چاروں میں مسئلہ آتا ہے, کڈنی خراب ہو جاتی ہیں, انلارج ہو جاتی ہیں, اوکے, اور سر میں پانی ہوتا ہے. آپ کزن میرج ہیں بیٹا؟ جی میرے ماموں کے بیٹے ہیں, فرسٹ کزن ہیں ہم. ہاں, کزن میرج میں فرسٹ آف آل ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بیفور پریگننسی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کچھ ویکسینیشنز ہوتی ہیں
جو میاں بیوی دونوں کو یوز کرنی پڑتی ہے ان ٹیسٹ کے مطابق. ٹھیک ہو گیا اقرا؟ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ سوٹ مطلب جب آپ پریگننٹ ہوتی ہو اور اس کے بعد جو بیبی ہوتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے بعد تو وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے نا. تو کزن میرج میں ٹیشوز کراس پرابلمز ہوتی ہیں, بلڈ کراس پرابلمز ہوتی ہیں, وہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن آپ پریگننسی کرنے سے پہلے ڈاکٹر, کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنا روبیلا IgG اور روبیلا IgM کروائیں, اور اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ لینے کے بعد پھر کنسیو کی طرف جائیں. تو کزن میرج میں دیکھیں آپ کے 4 بیبی مس کیریج ہو چکے ہیں یا پیدا ہو کے جو پرابلمز آئی ان کو, تو یہ ڈاکٹر جن ہاسپٹلز میں آپ کے بیبیز ڈیلیور ہوئے فرسٹ ٹائم میں ڈاکٹر کو آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہم کزن میرج ہیں اور یہ پرابلمز ہے. جی میں بتاتی ہوں سارے ڈاکٹرز کو, بہت سے ڈاکٹرز کے پاس بھی ہوں, لیکن کوئی مسئلہ ہی سالو نہیں کرتا یہ والا. اچھا, پھر اقرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ کروائے ہوں گے مختلف ٹائم میں, تو وہ ذرا شیئر کرو واٹس ایپ پہ میرے ساتھ اور پھر میں آپ کو دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو شیئر کرتی ہوں, میں آپ کو. تھینک یو, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر افشا سے اپنا کمپلیٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروانا چاہتے ہیں, انفرٹیلٹی کے حوالے سے ان کو کوئی ایشو ہے, یا جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو جو ہے اسپرمیا کا پرابلم ہو, یا اور کوئی بھی آپ کو پوشیدہ امراض ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے ڈاکٹر افشا سے, آپ نے وزٹ کرنا ہے, تو ایک تو واٹس ایپ نمبر آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے افشا میڈیکل سینٹر کے, اور ساتھ ہی جو ہے آپ کال کریں, آپ اپوائنٹمنٹ لیں. بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ نے نہیں جانا, یہ میں ہر پروگرام میں اس لیے کہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. آپ جب بغیر اپوائنٹمنٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹریٹ تو آپ کو کر دیا جاتا ہے لیکن پرابلم ہو جاتی ہے, آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو باقی پیشنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے. کوشش کیا کریں کہ مطلب جو نمبرز چلتے ہیں اسکرین پر, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک تو جب آپ کو ایڈریس کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, دوسرا آپ اپوائنٹمنٹ لے کر وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو بالکل جی آپ جا سکتے ہیں. اور ایک جیسے کہ اقرا نے کہا, تو اقرا آپ اپنے رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو شیئر کر دیں. جو عملہ ہے کلینک کا وہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو فوراً رپلائی بھی کر دے گا, اور پھر فردر جو بھی پھر آپ کو ضرورت ہوگی وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو دیکھیں. رانی اب اسی کیس کو ہم تھوڑا سا اور مزید ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن مل جائے. ہمارا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو نالج ہو زیادہ سے زیادہ. تو جب ہم کزن میرج کرتے ہیں نا, اس میں ہمارے بیبیز ویسے 90% میجورٹی نارمل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا طرف سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا. لیکن 10% ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کا کزن میرج ہوتا ہے, جیسے خالہ کا بیٹا, تایا کا بیٹا, فرسٹ کزن جس کو آپ کہتے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا جی میرے ہسبینڈ میرے ماموں کے بیٹے ہیں. تو یہ کزن میرج میں جب ہم کنسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا ہارمونل ٹیسٹ اینڈ چیک اپ لازمی کروانا چاہیے دونوں میاں بیوی کو. اٹس ناٹ مین کہ بھی آپ بیمار ہو یا آپ میں کوئی نقص ہے, تھوڑا سا آنے والے احتیاطی طور پہ کہ آنے والے بچے کی زندگی بہتر رہے, آنے والے بچے کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو, آنے والے بچے کو کوئی معذوری, ذہنی معذوری یا جسمانی معذوری نہ ہو. تو یہ چیزیں لازمی دیکھنی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ کام ان لوگوں کا ہے جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں, ڈاکٹرز ہیں, نرسز سٹاف ہے, جیسے کہ گائنی کے, اب جیسے کوئی عورت پریگننسی میں جا رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو وہ ان سے ہسٹری لے رہی ہوتی ہیں, تو گائنی کی ڈاکٹرز کا کام ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کو یہ چیزیں پوچھیں. بالکل, کہ آپ کزن میرج ہو, آؤٹ آف فیملی ہو, جو فرسٹ بیبی ہے, سیکنڈ بیبی ہے, جب آپ ہسٹری لیتے ہیں تو یہ ایک کوسچن میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ رہ جاتا ہے. بالکل, اور یہ آگاہی نہیں ہوتی. تو وہ چیزیں جو ڈاکٹر کو خود انالائز کرنی چاہیے, خود ان کو دیکھنا چاہیے. وہ نہیں دیکھتے تو بچیوں کا یا میرے بیٹے بیٹیوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہ ہماری اقرا بچی نے بتایا کہ 4 بچے ایک ماں کے لیے تو بڑے تکلیف دہ عمل, بہت زیادہ, ایک پوری فیملی ڈسٹرب ہے. تو یہ دیکھیں فرسٹ ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے, نالج نہیں تھا, لیکن سیکنڈ ٹائم جو ڈاکٹر کے پاس, جس بھی ڈاکٹر کے پاس, تو
देखिए हम ऐसे फील्ड से, ऐसे शोबे से हैं, एक टीचर और एक डॉक्टर, के जिनका एक एक कदम जो है वो सदका जारी है। बिल्कुल। जब आप सुबह अपने घर से निकलते हैं तो आपका एक एक कदम, टीचर जब एक एक कदम उठा रहा होता है और स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ या यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा होता है, और इसी तरह कोई डॉक्टर अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक की तरफ जा रहा होता है तो उसका एक एक कदम सदका जारिया है। शर्त ये है कि आपकी नीयत क्या है, नीयत कि आप लोगों की खिदमत करने जा रहे हैं, किसी को इल्म देने जा रहे हैं जी, या पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। तो पैसा जो अल्लाह ताला ने रिज़्क़, दौलत, शोहरत, इज्जत नसीब में लिखी हुई है वो जरूर आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपकी लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी अपने पैशन के साथ, अपने मरीजों के साथ, अपने पेशेंट्स के साथ होएगी तो अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत डाल देगा। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त, अहबाब, बहन भाई सुन रहे हैं और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो प्लीज थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लिया करें केस को। बस ऐसे ही होता है ना, जैसे कि आपने कहा पैसे के लिए आजकल जितना भी हम देखते हैं ना, हर बंदा पैसे के लिए भाग रहा होता है। देखें हालांकि अल्लाह ने कहा है मैं रज़ाक हूँ और राज़कीन हूँ कि भी मैंने रिस्क देना ही देना है। जब आप मामा के पेट में होते हैं तब भी अल्लाह रिस्क दे रहा होता है, जब आप बड़े हो जाते हैं फिर भी वो दे रहा होता है। स्ट्रांग होने की जरूरत है। बिल्कुल जी। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन? मैं डॉक्टर से बात करनी है। जी बिल्कुल करें बात। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से नाजिया बोल रही हूँ। जी नाजिया करें बात। डॉक्टर मुझे ना लकोरिये का मसला है। एज क्या है नाजिया आपकी? मेरी 39। अच्छा 39। आर यू मैरिड नाजिया? जी जी। अच्छा ऐसा है ना, ये वाइटल डिस्चार्ज 2-3 वजूहात से होते हैं कि आपका या तो ESR बढ़ा हुआ होता है या यूट्रस इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए आप अपने टेस्ट वगैरह करवा लें और करीबी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ESR का और RFT और यूट्रस इंटरनली अल्ट्रासाउंड करवा लें, या ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के बाद आप अपने करीबी किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर नहीं करती हैं तो फिर आप कोई मेडिसिन वगैरह हमसे वो करवा लें टेस्ट दिखा के, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये जो बेसिकली है ना कि हड्डियां कमज़ोर कर देता है लकोरिया, तो ये यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बेसिक खुद कोई बीमारी नहीं है, यूट्रस डिस्टर्ब होती है तो वो ये चीज़ें चल रही होती है और इंटरनली औरत बहुत वीक हो जाती है। क्या जी जी। माशाल्लाह मैं हेल्दी थी, अब बहुत कमजोर हो गई हूँ। क्या पहले मैं हेल्दी थी? अभी कमजोर अभी कमजोर? अल्लाह कमजोर नहीं को, मैंने फिट किया अपने आप को। मैंने इतनी वॉक की, इतनी एक्सरसाइज की, इतना जिम लगाया, इतनी तारीफ सुनने के लिए तुमने मुझे कमजोर ही कह दिया। ले दिल ही तोड़ देता यार, लोरी बैठी तू खाबे खांदी भी है। मैंने 5-6 किलो वजन बड़ी मुश्किल से कम किया, 1 इंच भी वजन नहीं कम होता। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा वैसे ना जब मैं मोटी थी तब लोग कहते थे आप तो बहुत मोटी हैं, खुद आप डॉक्टर है बहुत मोटी। अब मैं जब बहुत कमजोर, मैंने 41 kg वेट लूज किया अपना इन 2-3-4 सालों में। और अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अब मैं थोड़ा वीक हुई हूँ, तो आप कहते इतनी कमजोर होगी। मैं कह भाई लोगों ने किसी हालत नहीं खुश होना। अच्छा, एक तो वेट आपका कम करना, कम इन दिस सेंस कि कंट्रोल में रखना, एक तो आपके प्रेगनेंसी के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ। और कोशिश किया करें कि कंट्रोल में ही रखा करें। और डॉक्टर से तो मैं बाद में पूछती हूँ इतना कैसे कम किया। क्योंकि है इतनी आसानी नाल बोलने वाली तो है नहीं। नहीं मैंने डाइट प्लान्स आपको दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे हमारी कॉलर ने लिकोरिया की बात की है, ये तकरीबन हर दूसरी तीसरी फीमेल को ये प्रॉब्लम है। इस पर हर एशियन औरत को ये प्रॉब्लम है। बात करेंगे हम इसमें, लेकिन छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है।
ویلکم بیک. ایک بار پھر سے واپس آئے ہم زندگی پروگرام میں, جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائیو K2 TV سے. ہمارا اور آپ کا ساتھ 8 بجے تک رہے گا. اس میں آپ لوگوں کی کالز کا ہم کوئک رسپانس بھی کرتے ہیں. ساتھ میں صرف ایک چیز یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ رہا ہے نا, اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اگر سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے نا, تو اللہ پاک اس کو واپس سے اب سیدھا کرے گا, نئے سرے سے اس کو سیدھا کرے گا. بس آپ نے دعا کرنا ہے, انتظار کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے. اور کالر ہے ہمارے ساتھ. اچھا جی, کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ؟ میرا نام زارا ہے. جی زارا, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور کیجیے. زارا بولیں. ویسے میں نا جسم میں دردیں رہتی ہیں, مطلب ہے کہ صبح میں اٹھتی ہوں تو ایسے ہاتھ پورے موٹے موٹے ہوئے پڑے ہوتے, بند ہی نہیں ہوتے. تو عمر کیا زارا؟ میری عمر 29 سال ہے. ابھی تو چھوٹی سی ہو, ہاتھ پاؤں کیوں جوڑ کے بیٹھ گئی ہو؟ نہیں, میرے نا 4 آپریٹ ہوئے. آپریٹ ہوئے کس چیز کے؟ بچوں کے. اچھا 5 سال. اچھا 5. پہلے سوچ لو کتنے ہوئے. نہیں 5 ہوئے, تو اس کی وجہ سے شاید وہ میری مطلب بریسٹ میں بھی درد تھوڑا زیادہ رہتا ہے. اچھا بیٹا, آپ نا ایک تو دیکھو, میں ہمیشہ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتی ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنے ہارمونل ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور جیسا کہ آپ بچے, آپ 29 سال کی عمر میں بتا رہی ہیں کہ آپ کو جب مارننگ میں اٹھتے ہیں تو سویلنگ آئی ہوتی ہے, باڈی سویل کیا ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں سویل کیے ہوتے ہیں, تو اٹس ناٹ نارمل نا, یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ اپنا کڈنی کا ایک ٹیسٹ کروائیں, RFT بلڈ ٹیسٹ ہے RFT کا, وہ کروائیں. اگر اللہ نہ کرے آپ کا یوریا, کریٹینائن یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ لیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. باقی آپریٹ ہونا اٹس اے ویری نارمل, کہ آپریٹ کا اس چیز سے سویلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھو, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو. جو آج کل جو سب سے مین جو ایشو آ رہا ہے بچے بچیوں میں, ایک تو جنک فوڈ, برائلر مرغی, اور تیسرا آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے, فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب کوئی بھی بندہ ہے, چاہے وہ جس ایج فیلو میں ہے, مطلب ایج اس میں ہے, وہ واک 15 سے 20 منٹ, 15 سے 30 منٹ, 15 سے 45 منٹ لازمی بالکل ہونا چاہیے. یہی چیز ہے. اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی, ساتھ میں لکوریا کا مسئلہ بھی ہے. وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بیٹا. جب آپ RFT کا ٹیسٹ کرواؤ گے, اس میں جو پرابلم سامنے آئے گی نا, اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا, تو یہ ویکنس وغیرہ, یوٹرس انفیکشن, یہ وہ سب چیزیں چلی جائیں گی آپ کی. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ جیسے آپ نے ایکسرسائز کی بات کی ہے, آج ہم آفس میں بھی ہماری کلیگ ہے, تو وہ بہت چہکتی ہے, کبھی یہاں سے اٹھ کے وہاں, کبھی وہاں سے اٹھ کے یہاں. ماشاءاللہ وہ 2 بچوں کی اماں ہے, اور میرے سے وہ ینگ لگتی ہے. کل میں اس کو کہہ رہی تھی, میں نے کہا آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ, مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ 2 بیبیز ہیں آپ کے, اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے. تو مجھے کہتی ہے, میں آپ لوگوں کو دیکھ کے نا, کل کی بچیاں آپ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں نا, تو میں حیران ہو جاتی ہوں, سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں جیسے چپک گئی ہو, آپ لوگ اٹھتے نہیں ہو, ایکسرسائز نہیں کرتے. تو مجھے کہتی ہے کہ تبھی تو آپ لوگ کہتے ہو سر میں درد ہو رہا ہے, BP ہائی ہو رہا ہے, لو ہو رہا ہے, شوگر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں نے کہا بس کیا کریں, ہم لوگ بیٹھ جائیں تو پھر دل کا زور نہیں ہوتا کہ ہم اٹھ کے دیکھیں, چھوٹے چھوٹے سے تو دل ہیں, ان کا زور بھی ختم ہو گیا ہے. یہی چیز ہے. یہ شوگر سے مجھے یاد آیا, ہائی بلڈ کیا کہتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر جو ہے, وہ اکثر لوگوں کو, پہلے ہم کہتے تھے لو ہو رہا ہے, ابھی جس سے بھی سنتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائی ہو گیا. ہائی ہوتا ہے, اور بچوں کا بھی ہو رہا ہے نارمل, مطلب بچوں کا 18 سال کے, ایسے ہی ہے, مطلب کسی بھی ایج میں اب آپ کو ہو رہا ہے. جس بیماری کا پہلے ہم توقع نہیں کرتے تھے, وہ آج کل بچوں کو بھی ہو رہا ہے. ریزن وہیں پہ آ گئی نا, کہ سب سے پہلے ہماری ہیلدی ڈائٹ کہ جو نہیں ہے, فروٹس کی طرف ہم نہیں ہیں, جوسز, فریش جوسز جو گھر میں بنتے تھے وہ اب نہیں بنتے, کم بنتے, سوچتے بھی نہیں ہیں, سوچتے بھی نہیں ہیں. اور برائلر مرغی ہے, جنک فوڈ ہے, تو یہ ساری شروعات جو ہے نا, سٹارٹ جو ہے وہ برائلر مرغی ہے, جنک فوڈ ہے. اور آپ دیکھ لیں, آپ برگر اٹھا لیں, آپ شورما اٹھا لیں, آپ
رول پراٹھا اٹھا لیں آپ, کچھ بھی وٹ ایور, مطلب کمرشل مارکیٹ کے ارد گرد جہاں پہ بھی آپ گھوم لیں, کہیں پر بھی چاول اٹھا لیں, اس میں برائلر مرغی انوالو ہے. تو بندہ روئے کہ ہنسے تو کیا کرے, کیا کریں پھر, کس سائڈ جائیں, قصہ دسے. اسی کے ساتھ اگر کچھ کویسچنز ہیں میرے ذہن میں جو میں پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے تھوڑی سی انفارمیشن ملے. بالکل, کہ پریگننسی کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی, اس طرف تو میں آؤں گی, لیکن ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ہائی بی پی جن کو ہوتا ہے, کیا وہ ہائی جو شوگر لیول جن کا ہوتا ہے, کیا اس کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے پریگننسی کے ساتھ؟ ہائی بلڈ پریشر, ہائی ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب ہمارا بی پی بلڈ شوگر کے ساتھ اس کا بالکل بلڈ شوگر کے ساتھ جب ہمارا بی پی ہائی ہوتا ہے نا, تو ڈیفینیٹلی ہماری کڈنی اچھا ورک نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب ہمارا بلڈ فلٹرائز نہیں ہوئے گا, اچھا ورک کڈنی نہیں پرفارم نہیں کر رہے ہوں گے, تو پھر ہمارا جو ہے شوگر لیول بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہم یورین اچھی طرح سے جو ہمارے فاسد مادے ہیں ہمارے ریفیوز نہیں ہو رہے ہوئیں گے, تو وہ ہمیں ہائی شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی طرف لے کر جائیں گے. یعنی کہ بلڈ پریشر ہائی ہونا شوگر کو ہائی کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ بلڈ شوگر ہونے کی جو وجوہات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو تو آپ واٹر انٹیک تو زیادہ کریں ہی کریں, ساتھ میں آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں, ساتھ میں آپ اپنا RFT گائے بگائے 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد چیک کرواتے رہیں کہ آپ کا شوگر لیول بھی تو نہیں بڑھ رہا, ساتھ میں شوگر کو بھی دیکھتے رہا. ٹھیک ہے, اسی سے ریلیٹ میں کچھ کویسچنز اور بھی ہیں میرے مائنڈ میں جو میں نے پوچھنا ہے, لیکن کالر ہے. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کس نے ہمیں کال کی ہے؟ میں چترا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی, اور کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. ڈاکٹر سے کچھ پوچھنا ہے. جی بولیں. ڈاکٹر مجھے جو نا میرے ماشاء اللہ 5 بچے ہیں, اس کے میرے بچوں کے بعد مجھے کمر میں پین بہت رہتی ہے, لوور ایریا جو ہے مجھے اس سے بہت پین ہوتی ہے. ویکنس ہے نا, جی ویکنس ہے نا آپ کو, کمر میں ہر وقت پین رہتی ہے. کمر کی پین مطلب اس پورے ایریا میں پین رہتی ہے نیچے نا, اور مجھے UTI کی پرابلم ہوتی ہے, جو کہ میں ٹریٹمنٹ بھی کروایا, مجھے نوویڈیٹ گولی پینے میں دی تھی. اچھا, اس کے لیے نا آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کروائیں, فل ابڈومن الٹرا ساؤنڈ آپ کروائیں, اس میں آپ کو یوٹرس انفیکشن اور UTI کا جو آپ پرابلم بتا رہی ہیں ESR کا بھی ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے. دیکھیں ٹیسٹ کروانے سے کیا کہہ رہی ہیں, 2 ٹیسٹ کروائے ہیں میں نے, ایک یورین کلچر کا بھی کروایا ہوا ہے, تو اس میں یہ کہ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے, میں نے وہ بھی کھائی ہے, لیکن ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ بار بار ہو جاتا ہے نا. تو وہ آپ ذرا مجھے دکھائیں ٹیسٹ, واٹس ایپ کریں, پھر میں دیکھتی ہوں, پھر میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں. ٹھیک ہے, پنڈی سے ہی بول رہی ہیں تو آ جائیں. ٹھیک, پنڈی سے بول رہی ہیں تو میں نے کہا آ جائیں انشاءاللہ. چلیں جی, کال کرنے کا بہت شکریہ جی. آپ اپنی رپورٹس واٹس ایپ کے تھرو شیئر کریں, پھر آگے سے آپ کو جو ہے وہ انفارم کر دیا جائے گا کہ اب نیکسٹ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, کالر سے پہلے میں آپ سے شوگر کے حوالے سے, ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی تھی. ابھی میں نے نیکسٹ اسی کویسچن پہ آنا ہے کہ ہائی بلڈ شوگر کا جو ہے انفرٹیلیٹی سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ بالکل, جن عورتوں کو شوگر ہے یا جن میلز کو شوگر ہے, وہ جن میلز کو شوگر ہے وہ انٹرنلی ویک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور شوگر کی وجہ سے ہی وہ پریجیکولیشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایزوسپرمیا کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, اور ویکنس جو ایک آتی ہے اور ڈراپنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے شوگر بانجپن کی طرف لے کر جاتا ہے میلز کو. اور عورتوں کی طرف اگر آئیں تو عورتوں میں بھی شوگر کی وجہ سے جو ہے ایکوویلیشن سست ہو جاتی ہے, اووریز ہمارا جو ورک کر رہی ہوتی ہیں وہ بلکی ہو جاتی ہیں, اووریز بلکی ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا پھر بانجپن کی طرف ہم جاتے ہیں, یا بہت زیادہ سویر مطلب بالکل ایک چیز بند تو نہیں ہو جاتی, لیکن یہ ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے جی, کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کس نے ہمیں کال کی ہے اور کہاں سے؟ جی علی پور سے بات کر رہا تھا, سرفراز میڈم. اچھا جی, اور کیا کہنا چاہیے؟ بولیں. یہ ڈاکٹر سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بچی میری 5 سال کی, ابھی 30 سال میں جا رہی,
تو اس کو بخار ہوتا ہے رات کو عموماً، اور اس کے جو ہے نا اپنا پیٹ میں تھوڑا درد بتاتی ہے. اچھا میں نا بچوں کو ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کسی قریبی پیڈز کے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ پنڈی لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر علی علیان ہیں، ڈاکٹر حرین شاہد ہیں جو ہمارے ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں، تو وہ آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. چلے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جب آپ کال کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھا کریں. اچھی بات ہے، صحت کے لحاظ سے ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے اچھی ایڈوائس ملے، لیکن ہمارا یہ جو پروگرام بتا دیتے ہیں ہم اپنا پیٹرن، آپ بتاؤ. جی، ہمارا جو پروگرام ہے وہ انفرٹیلٹی یعنی کہ بے اولاد جوڑے جو ہیں ان کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہے ایزوسپرمیا کا جو ان کا پرابلم ہوتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پرابلم جو ہوتے ہیں اس کو ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو واپس سے میں کوشچن کی طرف آ جاتی ہوں. آپ نے ایک تو کیا کہتے ہیں بلڈ شوگر کا آپ نے بتایا کہ یہ انفرٹیلٹی کی وجہ بن سکتا ہے. بالکل میجورٹی. جی، اور میں نے پوچھنا یہ تھا کہ زیادہ تر چونکہ انفارمیشن مل جائے اور ویٹ بڑھتا ہے جن عورتوں کا ان کو بھی شوگر زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اور ان کو بھی انفرٹیلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے. باقی کیا وجوہات ہو سکتی ہے انفرٹیلٹی کی؟ کیا کیا مطلب ایسے کام ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے؟ اس میں یہ ہے نا کہ جو کامن چیزیں جو دیکھنے میں مطلب روزمرہ زندگی میں جو روز کے پیشنٹ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو اس میں رانی ایسا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ بلکہ یوٹرس کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد ٹیوب بلاکیج کے ساتھ وہ خواتین بہت زیادہ آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے پیریڈ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، یوٹرس بالکل ٹھیک ہوتی ہے، انفیکشن نہیں ہوتی، لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایگ اوویلیشن پراپر ٹائم پہ رپچر نہیں ہو رہا ہوتا، پراپر ٹائم پہ وہ ڈسکریز نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ بچیاں یا بچے بچیاں اسپیشلی ہمارے پاس آتی ہیں، اور میلز میں ایزوسپرمیا یو نو کے بھی. ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو. ایک تو چلیں آپ کی کال کٹ گئی ہے، لیکن ٹی وی کا آواز بھی آپ نے بند نہیں کیا تھا، تو کوشش کیا کریں کہ جب آپ کال کرتے ہیں والیوم بند کیا کریں. ٹھیک ہے جی، اور دوبارہ سے ٹرائی کریں، کال آپ کی لگ جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. کیا ٹائم ہے؟ چلیں جی، ویلکم بیک، خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر سے کہتے ہیں. واپس ہم آئے اپنے پروگرام کی طرف، اور آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز ہم پروگرام میں لیں اور آپ کو ایک اچھی ایڈوائس جو ہے وہ ساتھ میں ہم آپ کو دیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خواتین و حضرات جن کو انفرٹیلٹی کا ایشو ہے، جو کہ ٹریٹمنٹ کرا چکے ہیں کافی جگہوں سے، لیکن اللہ پاک نے وہ وسیلہ نہیں بنایا ہوا، تو آپ ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے. آپ افشا میڈیکل سینٹر ضرور جائیے، وہاں سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے شفا لکھی ہی وہاں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اولاد کی نعمت کا جو ایک رستہ ہے وہ آپ کو اسی پروگرام کے ذریعے سے یہی بنایا ہوا ہو. تو آپ ضرور وہاں کا وزٹ کریں. فون نمبر جو ہے، واٹس ایپ نمبر وہ آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، آپ اپنے پاس سیو کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے. جو میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ پکچر بنا کے اپنے پاس سیو کیجئے گا، کام آئے گا آپ کے کبھی نہ کبھی. اور وہ مرد حضرات جو ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات وہ اپنی پرابلم جو ہے پھر وہ شیئر نہیں کرتے، شائع کرتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. اور یہ تو ایک بیماری ہے، اور اللہ کی طرف سے جیسے ہمارا آئرن لیول، ہمارا کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے، وٹامن ڈی کم ہو جاتا ہے، بالکل جس طرح ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، اسی طرح ایزوسپرمیا ایک بیماری ہے. اور اگر لوگوں کے اسپامز اگر کسی وجہ سے 70 ملین نہیں ہیں، 50 پہ چلے گئے ہیں، 50 نہیں ہیں، 40 ملین پہ چلے گئے ہیں، تو وہ گائے بگائے وقت کے ساتھ اگر آپ شائع کرتے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو
अंडर ट्रीटमेंट नहीं करते या किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते तो वो फिर चीज़ें बढ़ती रहती हैं और वो चीज़ें 0-0 से आना शुरू हो जाती हैं। तो वो डेफिनेटली फिर मज़ीद वो ऐसा टाइम आ जाता है कि कुछ चीज़ें भी आपकी बॉडी पे सूटेबल नहीं रहती। तो ये काइंडली मैं अपने बच्चों को, भाइयों को ये मशवरा दूंगी कि ये एक बीमारी है और इसमें शाई करने की क्या ज़रूरत है। ये जितना हम लोग एडवांस हो गए हैं, जितना हम लोग हर चीज़ में हम बहुत एडवांस और हो गए, इसी चीज़ में जो कि आपकी सेहत से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होता है, उसी में आप लोग फिर जो है वो शर्मा रहे होते हैं और उसी में फिर आप अपना ही नुकसान ज्यादा से ज्यादा करवा लेते हैं। और ये जितने स्पर्म्स काउंट्स कम होना शुरू हो जाते हैं फिर अल्लाह ताला, देन तो अल्लाह की होती है लेकिन बेटियां होना शुरू हो जाती हैं। कॉलर है हमारे साथ, पहले उधर चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो बेटियों की वो बाज़-औक़ात होते हैं नेटवर्क का इशू आ जाता है और इन दिनों तो वैसे भी चल रहा है ज़्यादा, तो आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा शायद आपकी कॉल लग जाए। जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि फिर आपको बेटियां होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जब खुश होता है तो वो आपके घर में बेटी अता करता है। हम ये नहीं कहते कि बेटियां बुरी होती हैं, लेकिन जैसे कि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि नस्ल हमारी जो है वो बेटे से बढ़ती है। तो अब चूँकि जैसे जैसे हम लोग तरक्की याफ्ता दौर की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे जो है हमारी लाइफ में और भी आसानियाँ आ जाती हैं। तो बेटे की जो ख्वाहिशमंद हजरात है वो अब इस जो एक सहूलत है इससे अब फ़ायदा उठा सकते हैं कि आपको अगर बेटे की ख्वाहिश है तो उसके लिए भी अब ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि अब वो जो है आप मतलब वही जो कहते हैं ना पुराने दौर की आप उस तारीकी में बैठे रहें और आप ये कहेंगे जी बेटियां क्यों हैं। तो अब आप बेटे की ख्वाहिश अगर आपको है तो आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कॉलर है जी, फिर इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, किसने हमें कॉल किया और कहाँ से? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी हुमैरा, क्या कहना चाहेंगी? मेरी शादी को तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गए हैं और मेरी औलाद नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवाने के बाद अभी मेरे मैदे में बहुत ज्यादा मसला रहना शुरू हो गया है। मुझे पता की पेन रहती है तो और बेटी भी नहीं है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर से क्या करना चाहिए। टेस्ट भी सारे करवाए, सब कुछ करवा लिया, सब कुछ ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर भी आप रावलपिंडी से बोल रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप अपने रिपोर्ट्स जो हैं आप मेरे साथ शेयर करें कि ऑलरेडी आपने क्या लिया हुआ है, क्या मेडिकेशंस हुई हैं, क्या कोर्सेज आपने किए हैं, क्या मेडिसिन आपने यूज़ की हुई हैं कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो गया। देखिए यहीं पे बात आ जाती है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ये मेडिकेशंस आपको ना मिले तो आपको अदर साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आप देख लो और मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो और मुझे रिपोर्ट्स दिखाएं तो मैं आपको बेहतर मशवरा दे सकती हूँ, वरना आप करीबी किसी भी गायनी या स्टमक स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो अपने आप को इलाज करवाएं। ठीक है। 2 साल में कितनी ढेर सारी दवाइयाँ खा ली तुमने कि स्टमक डिस्टर्ब कर लिया। 2 साल तो खेल कूद में बंदे के गुजर जाते हैं। हैं वो बहुत सारी डॉक्टर के पास ससुराल इस वजह से आगे पीछे ये ससुराल वाले सब्र नहीं करते। बस सब्र नहीं करते। नहीं, एक तो ससुराल वालों को भी ठीक है, जल्दी होती है, बेचारे बदनाम है ससुराल वाले भी, लेकिन बच्चियां खुद भी आखिर चाहिए होंगी। मैं वैसे मेरे पास सारा दिन मैं देखती रहती हूँ ना, बच्चियों का भी हाल मंदा ही होता मेरे अंगड़, बस मंदा ही होता। बहरहाल तो आप पिंडी में हो तो पिंडी में तो बच्चा मुझे जानता है, तो आप आओ मेरे पास, मैं देखती हूँ कैसे नहीं होता बेबी आपका। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। आप अपनी रिपोर्ट्स जो है वो अफशा मेडिकल सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप इसको स्क्रीन पे देख रही हैं, आप शेयर कर दीजिए। जो भी रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। और स्टमक के लिए भी अगर आप चाहती हैं तो आप अफशा मेडिकल सेंटर विज़िट कर सकती हैं या नियरेस्ट जो भी आपके पास कोई डॉक्टर होता है
لیکن ایک مستند ایک اچھا ڈاکٹر جو ہو ہمیشہ اسی سے اپنا ٹریٹمنٹ کرایا کریں، کیونکہ آج کل تو گلی محلے میں اکثر ڈاکٹرز ہوتے ہیں چونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری صحت، چونکہ اگر آپ کو کہیں پر تکلیف ہو، کہیں پر آپ کو درد ہو، کوئی پرابلم آپ کو ہو، تو بندے کو پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ میں کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں، بس جس نے جہاں بتا دیا وہاں چلے گئے، تو پھر اس طرح سے ہمیں جو میڈیسن مل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ مطلب اس کا غلط ہی جیسے کہتے ہیں نا اثر ہماری باڈی پہ ہو جاتا ہے، تو ایک چیز ٹھیک کرنے کو بجائے جو ہے پھر ہم 10 اپنے اندر کی چیزیں خراب کر بیٹھتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کسی اچھے ڈاکٹر کو جو ہے آپ دکھائیں، اور رپورٹس وغیرہ جو ہے وہ آپ ڈاکٹر افشا کے ساتھ شیئر کر دیں تو وہ آپ کو پھر بہتر مشورہ دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر افشا، ایک تو تھک گئی ہو؟ نہیں آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی تھک سکتا ہے؟ میں تو خود بھی بہت کام کرتی ہوں اور میرے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی بہت کام کرواتی ہوں. وہ نظر آ رہا ہے. تھک نہیں گئے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے پروگرام کا ٹائم وہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے نا، تو وہ مائنڈ میں سوال کئی زیادہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے. ہماری تو کالز بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، اور آج ابھی ہم بیچ میں اشارہ ہو گیا جی، کال آ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس نے ہمیں کال کی اور کہاں سے؟ جی میں مفید خان بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. اور کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا تھوڑا پیٹ نکلا ہوا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میرا اپنا نکلا ہوا ہے بیٹا. تو میری ناک سوجی ہوئی ہے، میری ناک سوجی ہوئی ہے اور میرے آپریشن کو 9 مہینے ہو کے تھوڑی کچھ بتا رہی تھی، پہلے صحیح تک بھی نکلا ہے. اچھا ایسا ہے نا، دیکھیں یہ تو میرے خیال میں فزیکلی ایگزام ہو آپ کا، آپ کو دیکھا جائے، فزیکلی چیک اپ ہو تو اس کے بعد آپ کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ میں نے چیک اپ کروایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وزن کم کرو گی پھر صحیح ہوگا. ہاں تو یہ سب سے بڑی بات، اور وزن اگر کم کرنا ہے تو آ جاؤ میرے پاس، پھر وزن میں کم کروا دوں گی. یہ میرا آپ سے پرومس ہے. ٹھیک ہے، میرے پہلے کم تھا، ابھی سیزر کے بعد پھر بڑھ گیا. پھر بڑھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وزن کم ہو جائے گا. آپ کے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کروائیں گے. سم ٹائم ہمارا تھائرائیڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز وغیرہ ہو جاتی ہیں، ویٹ بڑھنا، پیٹ بڑھنا اور ناف کے آس پاس سویلنگ آنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن یہ چیک اپ کے بعد ہی ہوتا ہے اور ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو بنا دیکھے جو ہے وہ کچھ بھی ایڈوائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ مجھے نا کہتے ہیں کہ بھی آپ ایسے ہی دوائی فون کر کے ہی نا، کہ ہماری ایسی سمٹمز ہیں، یہ ہم فیل کر رہے ہیں اور آپ ہمیں دوائی بتا دیں. تو دیکھیں جو آپ کے انٹرنلی پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ہارمونل ٹیسٹ نہیں ہوتے یا کوئی بھی آپ کا فزیکلی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا تو آپ کو کوئی بھی دوائی فوراً ریئیکشن اور ایکشن والا بات آ جاتا ہے کہ وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو جب کوئی بھی ڈاکٹر آپ کے کوئی ٹیسٹ، ہارمونل پروفائل یا کچھ بھی کرواتا ہے تو وہ اپنے لیے نہیں، آپ کی اچھی صحت کے لیے کرواتا ہے. جی تو وہ، اور دوسری بات یہ کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ اکثر بھی کہتی رہتی ہوں اور دیکھا بھی ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور ایسے ہی دوائیاں ڈاکٹر بھی ان کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بہت جلدی ٹھیک نہیں ہوتے. جو ٹیسٹ کروا لیتے ہیں وہ مہینہ دوائی کھاتے ہیں، 20 دن دوائی کھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا ایگزیکٹ پرابلم تشخیص ہو جاتا ہے نا، ڈائگنوز ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا بیماری کو پکڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہاں، اچھے علاج کی طرف اچھی تشخیص ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اکثر جب آپ بنا کیا کہتے ہیں ڈائگنوز کیے، بنا اینالسٹ کیے جب آپ دوائیاں کھاتے ہیں، ایک تو آپ کا اسٹمک جو ہے آپ اس کو پرابلم میں ڈال لیتے ہیں، دوسرا آپ کڈنی کو ڈال لیتے ہیں. ہاں بالکل، کڈنی بہت اہم پارٹ آف باڈی ہے ہمارا. اور سب سے زیادہ اگر دیکھیں ہمیں اگر میگرین ہو رہا ہے یا ہمیں بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے یا کوئی بھی پرابلم، تو سب سے زیادہ افیکٹ جو ہماری میڈیسن کا جاتا ہے وہ ہماری کڈنیز پہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو پلیز خدارا اپنے ساتھ محبت کیجئے اور بہت محبت کیجئے.
खाली मैं ही नहीं मोहब्बत करनी, तुसी भी अपने नाल मोहब्बत करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। जो भी आपने किसी भी चीज़ के लिए आपने ट्रीटमेंट कराना हो, कोशिश किया करें कि आप पहले जो है टेस्ट करवाया करें और किसी अच्छे डॉक्टर से जो है वो मशवरा ज़रूर किया करें। उसके बगैर खुद से डॉक्टर ना बना करें। डॉक्टर अफशा बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। मैं कहने लगी थी आपका हमें कॉल करने के लिए आपका यहाँ पे आने के लिए। कल सुबह कॉल करूंगी तो ऑफिस में बैठी होगी ना, फिर मैं कैसी हो तो यहाँ पे आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए, हमारे देखने वालों को जो है अच्छे अच्छे मशवरे देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए आप लोगों ने खुश रहना है, खुश रखना है और हमें भी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह होती है फिर से मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।